کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات وما صلیتن، ٹھیک ہے کہ تم اپنے خامدوں سے کبھی ناراض نہیں ہوگی، تم نے ہمیشہ ان کے پاس رہنا ہے، سفر پہ نہیں جاؤ گی، موت تم پہ نہیں آئے گی، تمہاری سیرت بھی بڑی اعلیٰ، تم نے اپنا محبوب بھی اپنے خامدوں کو بنایا، لیکن ہم نے بھی تو پھر وفا کی تھی نا۔ نحن المصلیات وما صلیتن، ہم دنیا میں نمازیں پڑھ کے آئی ہیں، حوروں تم نے تو سجدہ بھی رب کو کوئی نہیں کیا ہے۔ نحن الصائمات وما صمتن، ہم نے دنیا میں روزے رکھ کے لطف لیا ہے، تم نے تو روزے کی عبادت کا لطف بھی نہیں لیا۔ نحن المتوضیات وما توضاتن، ہم نے تو سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کو راضی کیا، تم نے تو وضو بھی کوئی نہیں کیا۔ وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ وَمَا تَصَدَّقْتُن، ہم نے اپنی خاوند کی اجازت کے ساتھ اپنے مال و دولت سے صدقہ کر کے اسے راضی کیا، تم نے تو وہ بھی راضی نہیں کیا، تم نے تو صدقہ نہیں کیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں جب حوریں اپنا ترانہ سنائیں گی، ادھر سے دنیا کی نیک عورتیں مقابلے میں ترانہ سنائیں گی، اب یہ ترانہ وہی عورتیں سنائیں گی جن کا دن نماز میں گزرے گا، جن کا دن روزے سے گزرے گا، جن کا دن وضو سے گزرے گا، جن کا دن صدقہ کرتے ہوئے گزرے گا۔ اماں جی فرماتی ہیں جب دنیا کی عورتیں انہیں جواب دیں گی تو رب تعالیٰ اس میں اتنی تاثیر رکھ دیں گے کہ دنیا کی عورتوں کو جنت کی حوروں پہ غلبہ عطا کر دیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات، محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه۔ معزز سامعین کرام، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد میں سالانہ پروگرام میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے کاندھوں پہ اس وقت کافی بوجھ ہے کہ ایک طرف استاذ الحدیث حضرت مولانا زبیر شاہ صاحب حفظہ اللہ، اور ایک طرف
ہمارے محسن مشفق حضرت مولانا شیر محمد عثمانی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں، اور میرے استاد محترم جن سے میں نے نور الانوار اور قافیہ کے اسباق پڑھے، استاد محترم حضرت مولانا عبد الباسط رحمانی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے علم میراث، ہدایہ اور دیگر کتب کے استاد حضرت مولانا عثمان فاروقی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ بڑے بھائی حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب بھی میرے استاذ بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، تو یہ میرے کاندھے پہ اس وقت بڑا بوجھ ہے کہ میں ان کی موجودگی میں آپ سے مخاطب ہوں، لیکن اپنے اساتذہ اور والد محترم کا پڑھایا ہوا سبق آپ کو دل لگا کے سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کے دن میں میرا یہ تیسرا بیان ہے۔ ظہر کے بعد اٹک میں تھا، عصر کے بعد بھی وہیں اٹک میں ایک اور مسجد میں، اور ابھی یہ تیسرا بیان ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو کوئی کمی کوتاہی گلے کے حوالے سے رہ گئی تو معذرت خواہ ہوں۔ معزز سامعین کرام، آج مجھے یہاں بڑے بڑے چہرے نظر آ رہے ہیں جو بڑے محبین ہیں ہمارے، اور محبوب بھی ہیں دین کی نسبت سے، لیکن نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ چند دن قبل حمامت المسجد، جنہیں میں لقب دوں گا، بھائی حمید اللہ صاحب کے والد محترم مولانا اسماعیل معاویہ صاحب کے والد محترم، وہ نظر نہیں آ رہے، اللہ غری کے رحمت فرمائیں۔ اور میرے بھائی ہمارے شاگرد تھے مولانا یعقوب صاحب، صوفی باصفا تھے، وہ بھی آج نظر نہیں آ رہے، اللہ غری کے رحمت فرمائے۔ قرآن کریم کے جس حصے کا میں نے انتخاب کیا، اس حصے میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم نے دن کیسے گزارنا ہے اور رات کیسے گزارنی ہے۔ اور یہ میں پہلے کہہ دوں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے انشاءاللہ، ایسے خاموشی سے نہیں، بڑی بیداری سے۔ تیسرے بیان کے بعد ہم نے گجرانوالا تک سفر بھی کرنا ہے انشاءاللہ، تو آپ اتنا محبت کا ثبوت ضرور دیں کہ تاکہ میری پچھلی تھکاوٹ ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ اور علماء سے معذرت سے میں کچھ بیان کے دوران ظرافت طبع بھی رکھتا ہوں مجمع کو ساتھ جوڑنے کے لیے، تو اس کو اگنور کیجئے گا۔ ہم نے دن کیسے گزارنا ہے اور رات کیسے گزارنی ہے، یہ دو چیزیں سمجھاؤں گا۔ نوجوانوں، آپ سے میں مخاطب ہوں زیادہ، ہمارا دن کیسا ہو اور ہماری رات کیسی ہو۔ آج ہم نے دن کا معیار یا دن گزارنے کا طریقہ شریعت کے خلاف بنایا، تو دن میں ہماری نیندیں ہونے لگیں، راتیں ہماری بیداری میں ہونے لگیں، جو وقت گھر کا تھا وہ ہمارا باہر ہونے لگا۔ اللہ ہمیں سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ تو بس یہی قرآن کی روشنی میں ہم اشاعت التوحید و سنہ کے لوگ ہیں، ہم قرآن کے داعی ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے ہم، کہ ہم نے زندگی میں اپنے دن اور رات کیسی گزارے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو آئیے، دن گزارنے کے اللہ نے دو اصول ذکر کیے، یہ پہلا ٹیسٹ آپ کا ہونے لگا انشاءاللہ۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ قرآن سن کے نا اتنے سرور میں نہ جاؤ کہ تمہارے اوپر آپ نیند کی وادی میں چلے جاؤ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ محبت سے سب ساتھی ادھر ادھر سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رب تعالیٰ کے نیک بندوں کا دن یوں ہوتا ہے کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ ترنول کے لوگوں، علماء میری تائید کریں گے،
میں نے اس انداز کو دیکھا کہ عاجزی سے چلنا کیسے ہوتا ہے۔ میں نے شمائل ترمذی کا مطالعہ کیا، امام ترمذی نے 400 روایات 56 ابواب کے تحت نقل کی، میرے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا، آپ کے ہنسنے کا، ٹیک لگانے کا، مسکرانے کا، رونے کا ذکر کیا۔ جب امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی کہ میرے محبوب چلا کر کیسے کرتے تھے، فرمایا اذا زال زال قلعا یخطو تکفیا ذریع المشیا فکانما ینحط من صبب۔ فرمایا کہ رسول اللہ جب چلا کرتے تھے اذا زال زال قلعا، بڑی مضبوطی سے زمین پہ قدم رکھتے تھے، نخرے کے ساتھ نہیں، ٹہل ٹہل کے نہیں چلا کرتے تھے۔ یخطو تکفیا، جب رسول اللہ چلا کرتے تھے تو جھک کر چلا کرتے تھے۔ ذریع المشیا، میرے محبوب کے چلنے میں تیزی تھی۔ فکانما ینحط من صبب، جب اس جملے کا ترجمہ کروں، کوئی زبان رسول اللہ کی محبت سے خالی نہ رہے، سارے محبت میں سبحان اللہ ضرور کہنا۔ فرمایا اذا زال زال قلعا یخطو تکفیا ذریع المشیا فکانما ینحط من صبب، بڑی مضبوطی سے قدم رکھتے تھے، جھک کے چلا کرتے تھے، تیز چلا کرتے تھے۔ اگر زمین ہموار بھی ہوتی، رسول اللہ کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی طرف محمد آ رہے ہوں۔ اب ہم نے اپنے محاسبہ بھی کرنا ہے نا ساتھ ساتھ۔ انسان ولی اللہ بننے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے مراقبہ اور ایک ہے محاسبہ۔ محاسبہ کرنا ہے ہم نے، ہماری چال ایسی ہے، ہم تو نخرے سے چلتے ہیں، بڑے ٹہل ٹہل کے چلتے ہیں، ہماری چال میں تکبر ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب چلنا ہے تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلنا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اسی کی تفسیر کرتے ہوئے عورتوں کا چلنے کا ذکر کیا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ بڑا سخت کرنے لگا ہوں، لیکن یہ سخت مسئلہ کرتے ہوئے جھجک مجھے نہیں، کیونکہ ہماری بنیاد قرآن کریم۔ اب قرآن کریم سے چہرے کا پردہ بھی قرآن سے ثابت، کیونکہ عورتوں کا دن ایسا گزرتا ہے نا، باہر نکلتی ہیں تو بغیر پردے سے۔ آواز کا پردہ بھی قرآن سے ثابت، چہرے کا پردہ بھی قرآن سے ثابت۔ آئیے قرآن کریم کا ایک حصہ نقل کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت شعیب کی بیٹی حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے جس وقت آئی، قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء۔ اب تجوید کے لحاظ سے علی استحیاء کا تعلق تمشی کے ساتھ بھی ہے اور علی استحیاء کا تعلق قالت کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن کا یہ فصاحت دیکھو نا کہ ایک مرتبہ صرف علی استحیاء بولا اور تمشی سے بھی اس کا تعلق جوڑ دیا اور قالت کے ساتھ بھی اس کا تعلق جوڑ دیا۔ اب کیا مطلب؟ فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، فرمایا حضرت شعیب کی بیٹی جب آئی موسیٰ کو بلانے کے لیے، اس کا دن ایسا خوبصورت تھا کہ غیر محرم کے پاس آ رہی تھی تو تمشی علی استحیاء، اس کی چال حیا والی تھی، اور جس طرح اس کی چال حیا والی تھی اس کا غیر محرم سے بات کرنا بھی حیا والا تھا، ہے نا؟ یہ ایسے دن ہونا چاہیے نا۔ عورتیں بازاروں میں جائیں، شریعت کہاں اجازت دیتی ہے چہرے سے کپڑا اتار کے جائیں؟ وہ خاوند کے جس کے لیے گھر میں آئیں اس کے لیے کوئی بناوٹ و سنگار نہیں، لیکن بازار جانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میری آج تقریر میں تھوڑی سی شدت ہوگی اور میڈیالا میں کہ لوگوں میں شدت ہوتی ہے ان مسائل کے اندر، ذرا سنیے گا۔ فرمایا قرآن کریم کا دوسرا حصہ پڑھنے لگا ہوں، ہمارا دن کیسا خوبصورت ہونا چاہیے
15واں پارہ سورہ کہف کا سنیے گا. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. رب تعالیٰ نے فرمایا مال و دولت اور بیٹے دنیا کی زینت. میرے دل میں سوال پیدا ہوا مولا مال و دولت اور بیٹے دنیا کی زینت، بیٹیوں کا ذکر تو نے یہاں پہ کیوں نہیں کیا میرے مولا؟ رب نے مسئلہ سمجھا دیا. تیرے پاس مال و دولت آ جائے، اچھا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے آ، مکان پیسہ دے دوں، اچھا مکان بنا کے لوگوں کو دکھا، اچھی سواری اور گاڑی لے کے لوگوں کو دکھا، اور اگر اولاد تجھے دے دوں تو پھر اولاد کوئی افسر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، کوئی ٹیچر بنا کے پیش کرے گا، کوئی حافظ قرآن بنا کے پیش کرے گا، کوئی عالم بنا کے پیش کرے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا مال و دولت اور بیٹے میں نے دنیا کی زینت بنا دیے، مولا تو نے بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ رب نے مسئلہ سمجھا دیا. مال و دولت اور بیٹے دنیا کو دکھا سکتے ہو، لیکن بیٹیاں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ تو گھر کی چار دیواری میں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فرمایا کہ یمشون علی الارض ہونا، ہمارا دن ایسا ہو کہ چال عاجزی والی، مرد کی چال بھی عاجزی والی، عورت کی چال بھی عاجزی والی. حدیث پاک میں آیا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. یہاں پہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، اس مسجد کے اندر میں بھول گیا نماز پڑھاتے ہوئے، مجھے پتہ نہیں چلا، کسی رکن میں مجھ سے فرق لگ گیا. اگر میرے محترم محافظ صفی اللہ صاحب نے مجھے متنبہ کرنا ہو تو ان کے لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ نے سبحان اللہ والا کلمہ بولنا ہے. لیکن اگر مردوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ امام صاحب بھول گئے، عورتیں ساتھ پردے میں نماز پڑھ رہی ہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ عورتیں جس وقت نماز پڑھ رہی ہوں تو عورتوں نے سبحان اللہ والا کلمہ جتنا بھی بلند و بالا، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ہزاروں سال اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے. فرمایا کہ جتنا بھی خوبصورت کلمہ ہے، جی فرمایا جتنا بھی خوبصورت کلمہ سبحان اللہ والا ہے، لیکن عورتوں نے یہ کلمہ نہیں کہنا، بلکہ التصفیق للنساء، عورتوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ مارنا ہے. سمجھا دیا مسئلہ کہ عورتوں کا عام باتیں لوگوں سے کرنا تو دور کی بات، عورتیں تو رب کا ذکر بھی مردوں کے سامنے اونچی آواز سے نہیں کر سکتی، ہے نا؟ اچھا یہاں تک تو آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، لیکن میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. ترنول کے لوگوں، رسول اللہ نے تصفیق کا لفظ ذکر کیا، مفتی الیاس صاحب تصفیق کا لفظ ذکر کیا، تصدیہ کیوں نہیں فرمایا کہ تالی ہو؟ اب مسئلہ سمجھیے گا. ترنول کے لوگوں، رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے متنبہ کرنا ہے اور عورتوں نے بائیں ہاتھ کی پشت پہ دایاں ہاتھ مارنا ہے. میرے دل میں سوال آیا، مولا رسول اللہ نے یہاں تصدیہ تالی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو مسئلہ سمجھ آیا. تالی کے اندر بھی فطرتی ترنم ہوتا ہے. رب نے محبوب نے مسئلہ سمجھایا، آواز کا پردہ اتنا گہرا ہے کہ زبان کی حرکت اور اس کی آواز تو عورتوں تک پہنچنا دور کی بات، عورتوں کے ہاتھوں کا ترنم بھی مردوں تک نہیں آنا چاہیے. سمجھ گئے؟ جی فرمایا کہ ہمارا دن کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا دن ایسا خوبصورت. آؤ ذرا میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بات سنا کے آگے چلتا ہوں. ہمارا موضوع تو توحید ہے نا، مین موضوع، میں اس پہ بھی آؤں گا انشاءاللہ، اور آج کچھ سنانا چاہتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جنت کے اندر حوروں کا اور دنیا کی نیک عورتوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا. جنت کی حوریں ترانہ پڑھیں گی، پھر مقابلے میں دنیا کی نیک عورتیں بھی ترانہ پڑھیں گی.
لیکن آخر کار غالب دنیا کی نیک عورتیں حوروں پر آ جائیں گی. اتھے بھی عورتاں دا ہی غلبہ ہے گھراں تے اتھے بھی عورتاں دا ہی غلبہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, فرمایا کہ جنت کی حوریں کیا کہیں گی؟ دنیا کی عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہیں گی نحن الراضیات فلا نسقط ابدا. اس کا لطف لے لو, میں ترجمہ کراں گا تے بڑے دے دکھ جاگن گے انشاءاللہ العزیز, لیکن اگلی جس ٹائم میں عورتاں دا ادھر والی عورتاں دا سناواں گا نا ترانہ تے بڑے بڑے تسلی بھی ملے گی انشاءاللہ العزیز. فرمایا نحن الراضیات فلا نسقط ابدا. جنت کی حوریں کہیں گی اے ہمارے خامدو, ہم تو تم سے ایسے راضی ہو گئیں, کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گی. تے دنیا دے اندر, دنیا میں کیا ہوتا ہے, آج گھر میں نمک نہیں آیا تو جھگڑا شروع, گھر میں راشن کی کمی ہوئی تو جھگڑا شروع, عید پہ اچھا سوٹ نہیں لے کے دیا تو جھگڑا شروع, گھر میں بیوی کو اس دن جس دن اس نے کہا اس کے ماں باپ گھر کے گھر نہ پہنچایا تو جھگڑا شروع. جنت کی حوریں کہیں گی نحن الراضیات فلا نسقط ابدا, ہم تم سے ایسے راضی ہو گئی کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گی. وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَزَانُ أَبَدًا, ہم تو یہاں تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گی, کبھی سفر پہ نہیں جائیں گی. اور تیسری بات وہ کہیں گی نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا, کہ ہم تو تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گی, ہمارے اوپر موت نہیں آئے گی. اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت, وہ کہیں گی نحن خیرات حسان, ہماری صورت تو بڑی اعلیٰ کہ ہم پانی پیتی ہیں ہمارے گلے سے پانی اترتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن ہم جنت کی حوروں میں ممتاز چیز یہ ہے کہ ہماری صورت سے زیادہ ہماری سیرت بڑی اعلیٰ ہے. اور اگلی بات کہیں گی حبیبات لازواج کرام, جنت کی حوریں کہیں گی ہماری ایک اور صفت سن لو کہ ہم نے اپنے خامدوں کے علاوہ کسی کو اپنا محبوب بھی نہیں بنایا ہے. یہ کون کہیں گی؟ جنت کی حوریں ترانہ سنائیں گی. اور جس وقت دنیا کی نیک عورتوں کی باری آئے گی تو نیک عورتیں کیا کہیں گی؟ نحن المصلیات وما صلیتن, ٹھیک ہے کہ تم اپنے خامدوں سے کبھی ناراض نہیں ہوگی, تم نے ہمیشہ ان کے پاس رہنا ہے, سفر پہ نہیں جاؤ گی, موت تم پہ نہیں آئے گی, تمہاری سیرت بھی بڑی اعلیٰ, تم نے اپنا محبوب بھی اپنے خامدوں کو بنایا, لیکن ہم نے بھی تو پھر وفا کی تھی نا. نحن المصلیات وما صلیتن, ہم دنیا میں نمازیں پڑھ کے آئی ہیں, حوروں تم نے تو سجدہ بھی رب کو کوئی نہیں کیا ہے. نحن الصائمات وما صمتن, ہم نے دنیا میں روزے رکھ کے لطف لیا ہے, تم نے تو روزے کی عبادت کا لطف بھی نہیں لیا. نحن المتوضیات وما توضاتن, ہم نے تو سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کو راضی کیا, تم نے تو وضو بھی کوئی نہیں کیا. وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ وَمَا تَصَدَّقْتُن, ہم نے اپنی خاوند کی اجازت کے ساتھ اپنے مال و دولت سے صدقہ کر کے اسے راضی کیا, تم نے تو وہ بھی راضی نہیں کیا, تم نے تو صدقہ نہیں کیا. اما عائشہ فرماتی ہیں جب حوریں اپنا ترانہ سنائیں گی, ادھر سے دنیا کی نیک عورتیں مقابلے میں ترانہ سنائیں گی, اب یہ ترانہ وہی عورتیں سنائیں گی جن کا دن نماز میں گزرے گا, جن کا دن روزے سے گزرے گا, جن کا دن وضو سے گزرے گا, جن کا دن صدقہ کرتے ہوئے گزرے گا. اماں جی فرماتی ہیں جب دنیا کی عورتیں انہیں جواب دیں گی تو رب تعالیٰ اس میں اتنی تاثیر رکھ دیں گے کہ دنیا کی عورتوں کو جنت کی حوروں پہ غلبہ عطا کر دیں گے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو ان کی چال میں بڑی عاجزی ہوا کرتی ہے, عورتوں کی چال میں بھی بڑی عاجزی, اور آواز کا پردہ اپنی جگہ پہ. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, ان کی آواز کا پردہ اپنی جگہ پہ, ان کے
تالی کا پردہ اپنی جگہ پہ، عورتیں تو اپنا پاؤں بھی زمین پہ زور سے نہ ماریں کہ وہ آواز بھی مردوں تک نہ پہنچے، ہے نا؟ ہمارا یہ دین ایسا ہونا چاہیے۔ چال کیسی ہوگی؟ اور عاجزی والی چال تبھی ہوگی کہ مرد بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلے اور عورتیں ازواج مطہرات کے طریقے کے مطابق چلیں، تو پھر چال میں عاجزی اللہ پیدا کر دیں گے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دن گزارنے کا پہلا اصول چال عاجزی والی، اور دوسرا اصول بات سلامتی والی۔ بات کون سی؟ سلامتی والی۔ اب اس کے دو مطلب علماء تشریف فرمائیں، تائید کریں گے میری انشاءاللہ العزیز۔ پہلا مطلب اس بات کا کہ جس وقت بد مزاج لوگوں سے تمہارا ٹاکرا ہو جائے تو ان بد مزاجوں سے بد مزاج نہیں بننا، اپنی عزت بچاتے ہوئے سلام کر کے آگے نکل جاؤ۔ اور دوسرا معنی سلامن کہ قولاً سلاما، کہ جس وقت تمہارا بد مزاج لوگوں سے ٹاکرا ہو جائے اور تمہیں برا بھلا کہنے لگ جائیں، شریعت کے کسی مسئلے کے خلاف بولنے لگ جائیں اور دین کے خلاف باتیں کرنے لگ جائیں، قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تمہارا اس وقت دن ایسا ہونا چاہیے کہ میں رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے کسی کی جائیداد کی پرواہ نہیں، کسی کے ایم پی اے ایم این اے ہونے کی پرواہ نہیں، بلکہ جس کے سامنے دیکھو کہ غلط اسے سیدھی بات کر دو۔ اور قرآن کہتا ہے تمہارا دن ایسا خوبصورت ہوگا کہ تمہاری چال بھی عاجزی والی ہو جائے گی، تمہاری بات بھی سلامتی والی ہو جائے گی۔ میں بڑا مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اب تھوڑا سا آگے۔ اب یہ تو تھا ترنول کے لوگوں ہمارا دن کیسا ہونا چاہیے، اب ہے کہ ہماری رات کیسی ہونی چاہیے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کہ رات ایسی ہونی چاہیے کہ رات میں ہم ہوں اور ہمارا خدا ہو، مصلی ہو اور ہماری پیشانی سجدے میں ہو، ایسی رات۔ راتاں رب گھر رہن واسطے بنائیاں کہ پارکاں پھرن واسطے؟ بولو بولو، گھر رہنے کے لیے بنائی ہے نا۔ تو فرمایا والذین یبیتون، ہماری راتیں ایسی ہونی چاہیے کہ گھر میں رہو، موقع ملے تو ہم ہوں اور ہمارا خدا ہو، پھر راز و نیاز کی باتیں اس سے ہونی چاہیے۔ اب یہاں میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہماری راتیں ایسی خوبصورت ہونی چاہیے کہ ہم رات ہماری کبھی کبھی یوں بھی گزرنی چاہیے کہ سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزر جائے۔ یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات فرمایا والذین یبیتون لربہم، یہ لربہم کا جملہ ذرا سنیے گا۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم، راتیں گزرنی چاہیے سجدے اور قیام میں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، سارے محبت سے جواب دینا، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسرا معنی سنیے گا، رب تعالیٰ نے اس مسئلہ سمجھا دیا۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم، یہ تیری راتیں سجدے اور قیام میں جو گزرے لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ آج میں نے اتنے تہجد اور اتنے نفل پڑھے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ کس کی رضا کے لیے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ لربہم کا لفظ ہمیں ایک مسئلہ سمجھاتا ہے کہ جتنی بھی تم عبادات دنیا میں کر لو، یہ ساری کی ساری عبادات ہم اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں، لربہم اگر اس پہ اختیار اور آرڈر چلتا ہے تو صرف کس کا چلتا ہے؟ قرآن کا ایک انداز ہے نا، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن اب میں قرآن کی ایک سورت پڑھنے لگا ہوں، سب کو یاد ہوگی، میرے ساتھ پڑھیے گا، پھر میں یہ سمجھاؤں گا وہاں پہ کہ لربہم، وہاں تصرف ہماری عبادات میں جو تصرف ہے وہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، محبت سے فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ رب تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا، میرے دل میں سوال آیا، مولا یہاں پہ نستعین پہلے بھی ہو سکتا تھا، نعبدو بعد میں ہو جاتا، نعبدو کا ذکر پہلے کیوں، نستعین کا ذکر بعد میں کیوں؟ مسئلہ سمجھ آیا، فرمایا ایاک نعبد، اے میرے بندے جب بھی تو بڑی سے بڑی عبادت دنیا میں کر لے تو تیرے دل میں خیال آنے لگے کہ یہ عبادت میں نے کی ہے، نماز میں نے پڑھی ہے، روزہ میں نے رکھا ہے، رب کہتے ہیں فوراً اپنی میں کو مٹا، فوراً غور کر، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہم نے جتنی بھی عبادات کی اگر اس کی نصرت ہمارے ساتھ نہ ہوتی ہم تو اٹھ کے وضو بھی نہ کر سکتے تھے۔ اب ہماری عبادات کس کی رضا کے لیے؟ بولو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی۔ اور دوسری چیز، ہماری عبادات میں تصرف بھی کس کا چلتا ہے؟ تے پھر انج نہ کیا کرو میں مسیتی اتنے پیسے دیتے تے میں مدرسے اتنی گندم دیتی، نہ میں کو ختم کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب نے عبادت کا ذکر پہلے کیا، استعانت کا ذکر بعد میں، مسئلہ یہ سمجھایا بڑی سی بڑی عبادت کر لو لیکن عبادت کے بعد اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کرنی بلکہ کہنا ہے یہ عبادت مجھ سے اگر کروائی ہے تو کس نے کروائی ہے۔ اب قرآن کے ایک اور حصہ پڑھنے لگا ہوں، آج ذرا میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری تقریر مکمل ہوگی تو والے سب کریں گے، تو وہ کافی تھکے ہوئے ہیں تو اس لیے میں ذرا جلدی میں ہوں۔ ایک قرآن کا ایک اور حصہ پڑھتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، پریشان نہیں ہونا بھائی میں پہلے کہہ رہا ہوں، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ ذرا اعلان کر کے لوگوں کو بتانا، میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کی سب کس کے لیے؟ یہ ترجمہ آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہوگا، یہاں کے خطیب محترم مولانا ابوبکر عثمانی صاحب سے بھی سنا ہوگا، لیکن میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ذرا سن لیجئے۔ رب نے 4 چیزوں کا ذکر کیا اس آیت میں، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی، نماز اور قربانی یہ بندے کے اختیار میں، ومحیای ومماتی، زندگی موت کس کے اختیار میں؟ رب نے یہ انداز بنا کے مسئلہ سمجھایا، اے انسانیت، اے بنی آدم، اپنے دماغوں کی کھڑکیوں کو ذرا کھولو نا، تمہارے اختیاری اعمال ہو یا غیر اختیاری اعمال ہو تم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی پیر فقیر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تعویذ لکھنے والا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے افعال اختیاریاں ہوں یا افعال غیر اختیاریاں ہوں، سب کو سب وجود دینے والی ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب قرآن کا ایک حصہ مجھے یاد آیا، ابھی سید زبیر شاہ صاحب جب پڑھ رہے تھے نا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، بڑا ایمان تازہ ہوا ہمارا کہ لولا لما خلقت الافلاک۔ لوگ کہتے ہیں جی محمد سونا تسی نہ ہوندے تے جہان بھی نہ ہوندا۔ علماء تشریف فرما ہے، ایک بات کرتا ہوں، ہدایت النحو میں ایک اصول لکھا ہوا ہے کہ لولا کے ساتھ ضمیر نہیں مل سکتی، اس کے ساتھ اس میں ظاہر ملتا ہے۔ پہلی تو بات ہے سرے سے یہ عربی گرامر کے لحاظ سے عبارت ہی غلط ہے، تو جب یہ عربی لحاظ سے عبارت ہی غلط ہے تو میرے محمد کو تو ملے ہی جوامع الکلم تھے کہ جو خوبصورت بھی ہوتے تھے گرامر کے انداز میں پورے بھی ہوتے تھے، تو یہ عبارت ہی غلط ہے سرے سے۔ اب سنیے گا میں کیا سمجھانا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرتے رہو تو صرف کس کی؟ بولو بولو، عبادت کرتے رہو تو کس کی؟ میں ایک چھوٹی جی گردان پڑھن لگا انشاءاللہ، میں اس تو بعد گل پوری کرنے آ۔ چاہے قولی عبادت ہو تو کس کے نام کی، بدنی عبادت ہو تو کس کے نام کی، مالی عبادت ہو تو کس کے نام کی؟ پھر ذرا مجھے بتاؤ نا
کہ کولی عبادت ساری ذکر و اذکار کس کے نام کے، درود پاک بھی اصل میں عبادت کس کی، درود پاک بھی دعا ہے تو دعاؤں کو سننے والا کون ہے، اور دعاؤں کو سننے کے بعد قبولیت سے نوازنے والا کون ہے؟ محبت سے جواب دیتے رہو، مجھے قبولیت سے نوازنے والا کون ہے؟ اور بدنی عبادت بھی کس کے لیے؟ اور مجھے بتاؤ طواف بدنی عبادت ہے یا کہ نہیں، حج بدنی عبادت ہے یا کہ نہیں؟ پھر طواف بیت اللہ کا صرف ہونا چاہیے، قبروں کا طواف نہیں، مزاروں کا طواف نہیں، اور بدنی عبادت حج بھی صرف کس کے لیے؟ پھر عرس بھی نہیں ہونے چاہیے، پھر تیجے 10ویں 40ویں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور مالی عبادت صرف کس کے نام کی؟ توجہ میری طرف، مالی عبادت کس کے نام کی؟ بتاؤ، نذر و نیاز عبادت ہے یا کہ نہیں؟ چڑھاوا چڑھانا عبادت ہے یا کہ نہیں؟ قربانی عبادت ہے یا کہ نہیں؟ صدقہ و خیرات عبادت ہے یا کہ نہیں؟ اور رب کے راہ میں گندم دینا عبادت ہے کہ نہیں؟ عشر دینا عبادت ہے کہ نہیں؟ فرمایا جب کولی عبادت بھی اسی کے نام کی تو پھر محبت سے جواب دو، ہماری بدنی عبادت بھی صرف کس کے نام کی؟ ہماری مالی عبادت بھی کس کے نام کی؟ کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ صرف رب کی عبادت کیوں جی؟ دلیل بڑی سادی سی، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ فرمایا کہ اس رب کی عبادت صرف اس وجہ سے، زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، بارش وہ اتارتا ہے، اور بارش کا قطرہ جب زمین میں جاتا ہے، زمین کو ہلکا سا چیرا دے کر اس کے پیٹ میں پانی کا قطرہ اتارنا، وہاں سے پھر انگوریاں نکالنا۔ فرمایا یہ 4 کام کرنے والا کون؟ بولو بولو، یہ 4 کام کرنے والا کون؟ زمین بنانے والا کون؟ آسمان بنانے والا کون؟ آسمان سے بارشیں اتارنے والا کون؟ اور زمین سے رزق نکالنے والا کون؟ ترنول کے لوگوں، آخری جملہ بولتا ہوں، میری ساری تقریر کو ایک طرف کر دیجئے، ساری سبحان اللہ اکٹھی کر کے یہاں کہہ دینا، جب زمین رب بنانے والا، آسمان بھی رب بنانے والا، اور اسی طرح آسمان سے پانی بھی رب اتارنے والا، زمین سے انگوریاں بھی وہ نکالنے والا، جب اس کے سوا یہ 4 چیزیں کوئی اور نہیں بنا سکتا تو پھر عبادت بھی ہونی چاہیے تو صرف کس کی ہونی چاہیے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ہمارے اس پروگرام کی جو محنت کی مولانا نعمان دین صاحب اور ان کے جو غالباً کزن تھے ساجد بھائی، اللہ غری کے رحمت فرمائے، نعمان صاحب کو اور دیگر جتنے لوگوں نے اس میں خرچ کیا، محنت کی کسی بھی لحاظ سے، مولانا الیاس معاویہ صاحب، مولانا سلیمان معاویہ صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات کہنا بحیثیت مسلمان ضروری سمجھتا ہوں، ابھی چند دن قبل جو ظلم حضرت مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب کے اوپر ہوا، دل کی گہرائیوں سے مذمت کرتا ہوں، اور اس کے بعد دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی اس شہادت کو درجات عالیہ سے نواز دے، اللہ عمل کی توفیق دے۔